بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی من وجہ المنع انا نعلم بطروب التقیید والتخصیص والتجوز فی اکثر ظواہر الکتاب وذالک مما یسکتها عن الظہور الی آخرہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی اخباری حضرات کے ساتھ۔ اخباری حضرات کہتے ہیں کہ سارے ظواہر حجت ہیں مگر ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ پہلی دلیل وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی ساری روایات موجود ہیں جو تمسک بظواہر القرآن سے مانے ہیں۔ اس کا جواب گزر گیا۔ آج ہے ان کی دوسری دلیل، توجہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے کہ قرآن میں جو اطلاقات ہیں ان کے مقید بھی واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے کہ کتاب میں جو عمومات ہیں ان کے مخصص بھی واقع ہوئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے کہ قرآن میں مجاز بھی استعمال ہوا ہے۔ ہمیں قرآن میں تقیید کا بھی علم اجمالی ہے، ہمیں تخصیص کا بھی علم اجمالی ہے، ہمیں تجوز کا بھی علم توجہ اگر ترتیب سے چلیں گے لطف آئے گا۔ پس یہ ہو گئی پہلا کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ تقیید، تخصیص اور تجوز کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے نمبر 2، علم اجمالی کی صورت میں حکم توقف کا ہے کہ جب تک کلیئر نہ ہو جائے، جب تک اجمال ختم نہ ہو تم اس وقت تک توقف کرو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ پس لطف لینے گا، اگر ایک کتاب میں ایک حکم ہے جو ظاہراً عموم پر دلالت کرتا ہے لیکن ادھر علم اجمالی تخصیص کا بھی موجود ہے تو وہ علم اجمالی ہمیں کہتا ہے یہاں ابھی رکو، یہاں بھی توقف کرو جب تک کہ اجمال رفع نہ ہو جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کے عموم ظاہری پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کے ظاہری اطلاق پر عمل کیوں؟ چونکہ علم اجمالی توقف کا ظاہر ہے جی۔ علم اجمالی کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اثر تو ہوتا ہے۔ علم اجمالی کا اثر کیا ہے؟ وہ ہے توقف، کہ جب تک اجمال ختم نہ ہو۔ یہ ہے ان کی دلیل۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلا جواب دے رہے ہیں نقضی کہ جناب صرف کتاب میں تو یہ احتمال تقیید و تخصیص و تجوز نہیں ہے، احادیث میں بھی تو یہی ہے۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ احادیث نبویہ میں جہاں مطلق ہیں یعنی وہاں پر ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں، مطلق بھی ہیں، مقید بھی ہیں۔ یہ احتمالات جو کتاب میں ہیں یہی عیناً حدیث میں بھی موجود ہیں، لیکن آپ حدیث میں ان کے ظواہر کو لے لیتے ہیں اور کتاب میں ان کے ظواہر کو نہیں لیتے۔ ان احتمالات اور اس علم اجمالی کی بنیاد پر اگر علم اجمالی یہاں مانے ہے کتاب میں ظواہر پر عمل کرنے سے تو یہ علم اجمالی پھر احادیث میں بھی ظواہر پر عمل کرنے سے مانے ہے۔ آپ ایک جگہ مانتے ہیں، دوسری جگہ نہیں مانتے۔ یہ تو ایک نقضی جواب تھا۔ دوسرا جواب بالکل آسان، بہت پیارا انداز شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں
کہ علم اجمالی ہے کہ قرآن کے اطلاقات کی تقیید ہوئی ہے، ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عمومات قرآن کی تخصیص ہوئی ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اب ہمیں علم اجمالی ہو گیا، آیا یہ علم اجمالی سبب بن گیا کہ اصلاً ظواہر قرآن اپنی حجیت ہی ختم کر بیٹھے ہیں، وہ قابل عمل ہی نہیں رہے، چونکہ ہمیں علم اجمالی آ گیا تخصیص کا، لہذا اصالت العموم اصلاً قابل عمل ہی نہیں، چونکہ ہمیں علم اجمالی آ گیا تقیید کا، لہذا اصالت الاطلاق اب قابل عمل ہی نہیں، ایسا ہے؟ فرماتے نہ ایسا، ہاں اس علم اجمالی کا اثر یہ ہے کہ جب علم اجمالی ہے، آگا مزہ لینا، بہت مزہ آئے گا، کیا؟ جب علم اجمالی ہو گیا کہ اطلاقات قرآن کی تقیید ہوئی ہے، عمومات کتاب کی تخصیص ہوئی ہے، تو اس کا اثر علم اجمالی کا یہ ہے کہ قبل الفحص عن المخصص، قبل الفحص عن المقید، تم ان اطلاقات اور عمومات پر عمل نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے کہ آپ فوری طور پر ظواہر پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے آپ کو تفحص کرنا ہوگا، پہلے آپ کو تحقیق کرنی ہوگی کہ کہیں کوئی مقید تو موجود نہیں ہے۔ سمجھا کی بات کیا گا؟ اس کا ثمرہ یہ ہے، ایسا نہیں کہ علم اجمالی ہو گیا تو اصلاً ظواہر اپنی ظہور سے اور حجت اپنی حجیت ہی ختم کر بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اخباری حضرات کو، کہ اگر آپ ایک اشکال ہمارے اوپر کریں اور اس اشکال کو یوں بیان کریں، کیا کہ جناب علم اجمالی ہے تقیید کا اور تخصیص اور تجوز کا ہے، ذرا توجہ رکھنا، تو ہمارا سوال یہ ہے فَإِن قُلْتَ کہ علم اجمالی کا اثر کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس کا اثر ہے توقف، ٹھیک ہے جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ والی، یعنی شیخ اعظم ان کی طرف سے اشکال کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ہم سے سوال کریں، کیا یہ اشکال کو کرے کہ جب علم اجمالی آ گیا، کس بات کا؟ کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ قرآن میں تقیید ہوئی ہے، قرآن میں تخصیص ہوئی ہے، مخصص کا مقید کا علم اجمالی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب آیا قبل الفحص علم اجمالی اپنا اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تحقیق سے پہلے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ رکھتا ہے، یعنی آپ توقف کریں گے، پہلے تحقیق کریں گے، پھر جا کر ظواہر پر عمل کریں گے۔ اچھا، جب آپ نے تحقیق کر لی تو اب بات یہ ہے کہ تحقیق کرنے کے بعد یہ علم اجمالی اب بھی اپنا اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اسی تھوڑی نکتے کو سمجھنا، آپ نے تفحص کیا، تفحص کرنے کے بعد آپ کو کوئی مقید یا مخصص نہ ملا، تو ہمارا سوال یہ ہے آیا اب بھی علم اجمالی ہے یا نہیں ہے؟ تو اخباری کہتے ہیں اب بھی ہے، کیوں؟ آپ کے پاس 100% روایات نہیں پہنچی، بہت ساری ایسی روایات ہیں جو آپ تک پہنچی ہیں اور بہت ساری ہیں جو آپ تک نہیں پہنچی، تو جو نہیں پہنچی ممکن ہے مخصص اور مقید ان میں موجود ہو، تو علم اجمالی پھر بھی اپنے مقام پر قائم ہے، جب قائم ہے تو اس کا اثر توقف بھی قائم ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ قبل الفاظ ہو تو مؤثر ہے، بعد الفاظ ہو تو مؤثر نہیں ہے، لیکن چونکہ ساری روایات نہیں پہنچی، وہاں بھی علم اجمالی موجود ہے کہ ممکن ہے ان میں کوئی مخصص مقید ہو، لہذا علم اجمالی اپنا اثر دکھائے گا اور وہاں بھی توقف ہے۔ نتیجہ کیا؟ یعنی ان کے مطابق قبل الفاظ اور بعد الفاظ میں اصلا کوئی فرق ہی
نہیں ہے، دونوں صورتیں علم اجمالی ہے، اور علم اجمالی کا اثر یہ ہے کہ توقف، لہٰذا آپ ظواہر پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس نقطے کو سمجھنا آگا، اس لیے متوجہ کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہونا کہ جب اس نے تحقیق کر لی، تفحص کر لیا، پھر کس بات کا علم اجمالی؟ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو تحقیق کی ہے وہ ان روایات میں جو اس کے پاس پہنچی ہیں، لیکن یہ بھی تو کنفرم ہے نا کہ بہت ساری روایات ہیں جو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکیں، جو نہیں پہنچ سکیں ممکن ہے وہ مخصص اور مقید ان میں ہو، لہذا علم اجمالی تو اب بھی اپنے مقام پر تقیید اور تخصیص کا موجود ہے، جب موجود ہے تو اپنا اثر بھی دکھائے گا۔ لہذا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تحقیق کے بعد اثر نہیں دکھاتا تو پھر اس کو قبل الفاظ بھی مؤثر نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ اعظم جواب میں فرماتے ہیں کہ نا، توجہ کرنا آقا جان، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اور کچھ روایات ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی، آپ دونوں کو برابر لے رہے ہیں کہ جو پہنچی ہیں اور جو ہم کہتے ہیں نا، ہم جو موظف ہیں وہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں ہم نے ان میں تحقیق کرنی ہے کہ ان میں کوئی مخصص یا مقید ہے یا نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ اگر ان میں کوئی مخصص مقید مل گیا بسم اللہ ہم قبول کریں گے، لیکن اگر ان میں کوئی نہ ملا جو ہم تک پہنچی ہیں تو پھر ہم عمومات اور اطلاقات سے تمسک یعنی ظواہر سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات، کچھ روایات جو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہیں، بھائی جو ہم تک پہنچی نہیں ہیں ان پر تحقیق میں ہم موظف ہی نہیں ہیں۔ اگر وہاں کوئی آپ کہتے ہیں کہ اجمال ہے، ممکن ہے کہ وہاں کوئی مخصص ہو، ہم اصل عدم تخصیص اصل عدم اطلاق کے ساتھ تمسک ان کی نسبت کر سکتے ہیں۔ ہاں جو پس خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے شیخ اعظم کے نزدیک قبل الفحص عن المخصص، قبل الفحص عن المقید، اطلاقات اور عمومات سے تمسک جائز نہیں، یعنی ظواہر سے تمسک جائز، لیکن بعد الفحص عن المقید، بعد الفحص عن المخصص، اب اطلاقات عمومات سے اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقہ، یعنی ظواہر سے تمسک جائز ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ آگے ایک بات ہے سید صادر کی دلیل ہے، وہ دلیل جو کافی لمبی ہے، ہم نے جو ترتیب بنائی ہے انشاءاللہ اس دلیل کو ایک دن علیحدہ پڑھیں گے، پھر اس کے جواب کو مستقل کر کے علیحدہ پڑھیں تاکہ بات سمجھ آتی جائے انشاءاللہ۔ الثانی، اخباری حضرات اپنے اس دعویٰ پر کہ باقی ہر جگہ ظواہر حجت ہیں لیکن ظواہر کتاب حجت نہیں ہے، اس پر دوسری دلیل ان کی طرف سے یہ ہے کیا؟ انا نعلم بالطروء التقیید والتخصیص والتجوز فی اکثر ظواہر الکتاب، ہمیں اس بات کا علم ہے، یعنی علم اجمالی ہے کہ اکثر اطلاقات قرآنی کی تقیید ہوئی ہے، اکثر عمومات خطاب کی تخصیص ہوئی ہے، بہت سارے مقامات پر قرآن میں تجوز یعنی مجاز استعمال ہوا ہے۔ اب جب ہمیں علم اجمالی ہے ذالک مما یسکتھا، تو یہ علم اجمالی اس کو اپنے ظہور سے ساکت کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ علم اجمالی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ اب آپ ظواہر پر، اطلاقات پر، یا فرض کرو عمومات پر یا حقیقت پر سے تمسک نہیں کر سکتے۔ یہ علم اجمالی اس میں رکاوٹ ہے، مانع ہے۔ وفی ہے، شیخ اعظم جواب دیتے ہیں دو قسم کے۔ اولاً، پہلا جواب نقضی، کیا؟ النقض بظواہر السنہ،
جناب یہ تقیید، تخصیص اور تجول فقط ظواہر کتاب میں تو نہیں ہوئی، یہ تو ظواہر حدیث میں بھی، سنت میں بھی ہے۔ پھر آپ سنت میں بھی کہہ جائیں کہ ظواہر پر عمل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فَإِنَّ نَخْتَوْ بِطُرُوِّ مُخَالَفَةِ ظَاہِرِ فِي أَكْثَرِهَا، ہمیں یقین ہے، قطع ہے کہ بہت ساری روایات میں یعنی سنت میں بھی ظواہر مراد نہیں ہیں۔ پھر آپ کیوں ڈبل کرتے ہیں کہ ظواہر سنت پر تو عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی خلاف ظاہر مراد ہے، لیکن ظواہر کتاب میں آپ قبول نہیں کرتے۔ یہ تو نقصی جواب ہو گیا۔ حلی جواب یہ ہے، توجہ آگا، ثانیاً دوسرا جواب یہ ہے کہ ان ھذا، پوری توجہ، یعنی ہمیں علم اجمالی ہونا کس بات کا، کہ عمومات کی تخصیص ہوئی ہے یا اطلاقات کی تقیید ہوئی ہے وغیرہ، یہ ہمارا علم اجمالی لا یوجب السقوط، وہ اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ظواہر اپنے ظہور سے ساقط ہو جائیں، حجت اپنی حجیت سے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے اس علم اجمالی کا فائدہ؟ ہاں، انما یوجب الفحص، یہ موجب ہے کیا کہ آپ ایسے فوراً ان ظواہر پر عمل نہ کریں، پہلے آپ تحقیق کریں، جستجو کریں، اما یوجب، جو مخالفت ظاہر کی موجب ہے، یعنی پہلے تحقیق کریں کہ کہیں اس مطلق کا کوئی مقید تو موجود نہیں ہے۔ پہلے آپ تحقیق کریں کہ کہیں اس عام کی تخصیص ہوئی تو پہلے آپ مقیدات اور مخصصات کی تحقیق کریں، پھر ظواہر پر عمل کریں۔ اس علم اجمالی کا فائدہ یہ ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا جان؟ فَإِنْ قُلْتَ، آگے خود ہی فرماتے ہیں، ممکن ہے آپ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ اشکال ہے، کیا؟ آپ یوں کہیں، گویا اخباری ہمارے اوپر یہ اشکال کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں العلم الاجمالی بے وجود مخالفت ظواہر، جب علم اجمالی آ گیا کہ ظواہر کی مخالفت ہوئی، لفظ عام استعمال ہوا لیکن مراد عام نہیں تھا، لفظ تو مطلق استعمال ہوا لیکن وہ مطلق مراد نہیں تھا، جب علم اجمالی ہو گیا مخالف ظاہر کا، تو لا یرتفع اثرہ، علم اجمالی کا اثر لا یرتفع بالفحص، اور بعد میں آ رہا ہے، یعنی تحقیق سے، فحص سے اس کا اثر ختم نہ ہوگا۔ وہ اثر کیا ہے؟ علم اجمالی کا اثر ہوتا ہے وجوب التوقف، کہ جہاں تمہیں علم اجمالی آ گیا وہاں توقف کرو، رک جاؤ جب تک کہ اجمال ختم، یعنی علم اجمالی تفصیلی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ شاباش، تو لطف لینا ہے۔ پس علم اجمالی کا اثر، اب دو باتیں کرنی ہیں۔ علم اجمالی کا اثر کیا ہے؟ وجوب توقف۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اثر فحص سے، فقط تحقیق کرنے سے یہ ختم نہیں ہوتا۔ وجہ، اب عبارت بہت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے، یہاں پر رک جانا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو تحقیق کی ہے نا، وہ ان روایات میں کی ہے جو آپ تک پہنچی ہیں، لیکن بہت ساری روایات وہ بھی تو ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی، تو ممکن ہے وہ مخصص یا مقید ان روایات میں ہو جو ہم تک نہیں پہنچی۔ تو جب ان میں آپ نے تحقیق ہی نہیں کی ہے تو لہذا علم اجمالی اپنا اثر دکھائے گا، وہ توقف کی بات کرے گا، وہ ظواہر پر عمل نہیں کر دے گا۔ بات سمجھ آ گئی بات کی، کہ فقط فحص سے بھی اس کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو سطر ہے نا جان بالفحص، اس کے بعد اگلی سطر نہیں ہے، آپ نے خود ایڈ کرنی ہے، چونکہ آپ نے تحقیق کی ہے فقط انہی روایات میں جو آپ تک پہنچی ہیں، جو نہیں پہنچی ان میں تو آپ نے کوئی تحقیق کی ہی، جب نہیں کی تو علم اجمالی موجود ہے، جب موجود ہے تو اس کا اثر وجوب توقف بھی اپنے مقام پر موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلِذَا لَوْ تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ مَعْنَيَيْنِ، کہ اگر ایک لفظ دو معنی میں، کہ پتہ نہیں آپ اس سے یہ والا مراد ہے یا وہ والا،
بات سمجھی نا؟ جیسے ایک شخص کہتا ہے رأیت عینا، اب یہاں تردد ہے کہ آیا اس نے سونا دیکھا ہے یا اس نے چاندی دیکھی ہے یا اس نے چشمہ دیکھا ہے الاخری، اس طرح۔ او علماء اجمالا بے مخالفت آحد ظاہرین نے، یا علم اجمالی ہو کہ ایک مقام پر یہ جو دو جملے ہیں جو ظاہر رکھتے ہیں، ایک کا ظہور اس میں ہے ایک کا ظہور اس میں ہے، تو ایک میں مخالفت ظاہری ہوئی ہے کہ ایک ظاہر اپنے ظہور کا مخالف ہے۔ کما فی العامین من وجہ، جیسا کہ عامین جہاں ایسے دو معنی میں، ایسے دو جملوں میں جہاں مثال دیتا ہوں عام من وجہ ہو۔ مثال شارحین نے بڑی پیاری مثال دی سمجھانے کے لیے۔ مولا نے کہا اکرم العلماء، اب اس کا ظہور کس میں ہے؟ جو بھی عالم ہے، وہ عادل ہے، وہ فاسق ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ بریلوی ہے، سب میں ظہور کس میں ہے؟ جو عالم ہے اکرم کا مصداق، وجوب اکرام۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ دوسرے مقام پر مولا نے فرمایا لا تکرم الشعراء، ان شاعروں کا احترام نہیں کرنا۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اب ہمارے سامنے ایک ایسا شخص آ گیا جو مسلماً عالم بھی ہے، مسلماً شاعر بھی ہے۔ اب اکرم العلماء کا ظہور کیا کہتا ہے؟ گرام واجب ہے۔ لا تکرم الشعراء کیا کہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ایک ظاہر اپنے ظہور کا ایک میں تصرف کرنا ہوگا نہ کرنا ہوگا۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ایسے مقام پر وجب التوقف، توقف واجب ہے، ولو بعد الفحص۔ ٹھیک ہے جی۔ شیخ اعظم جواب میں کہتے ہیں ہذہ شبہۃ، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ شبہ اصل میں بحث الفاظ سے مربوط ہے۔ جب ہم بحث الفاظ کی کرتے ہیں نا، عموم خصوص کی، وہاں پر بات ہوتی ہے کہ آیا بعد فحص عن المخصص عموم سے تمسک جائز ہے یا جائز ہے؟ تو یہ اشکال در حقیقت لوگ وہاں کرتے ہیں جو آپ یہاں لے آئے ہیں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں ہذہ شبہۃ، یہ جو شبہ ہے جو آپ اشکال کر رہے ہیں، یہ وہ ہے تورد ربما تورد، بسا اوقات یہ وارد کیا جاتا ہے، یعنی کیا کہ عیناً یہی شبہ بحث الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ کس بندے پر؟ من استدل علی وجوب الفحص عن المخصص فی العمومات، کہ جو کہتے ہیں کہ عمومات پر عمل کرنے میں ضروری ہے کیا؟ فحص عن یعنی عمومات پر عمل کرنے میں فحص عن المخصص واجب ہے۔ جو لوگ وجوب فحص پر دیتے ہیں دلیل، وہ کہتے ہیں کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ بے ثبوت العلم الاجمالی بے وجود المخصصات، اس لیے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ کچھ مخصصات موجود ہیں، لہذا ضروری ہے کہ فحص عن المخصص واجب ہے۔ پس فإن العلم الاجمالی، اب یہ جو علم اجمالی ہے، اما ان یبقى اثرہ، تو اس کا اثر باقی رہے گا، وجوب توقف والا، ولو بعد العلم التفصیلی، چاہے اس علم تفصیلی کے بعد بھی باقی رہے گا۔ کس چیز کا علم تفصیلی؟ بے وجود عدت مخصصات، کہ جب ہم نے 5 6 7 8 کچھ مخصصات ڈھونڈ لیے، ان کا پتہ چل گیا، تو ان کے باوجود بھی علم اجمالی کا یا اثر باقی رہے گا، وَإِمَّا لا يبقى، یا باقی نہ ہوگا۔ فَإِن بَاقِيَ، اگر باقی رہتا ہے تو وہ فحص مخصص سے رفع نہیں ہوتا، وَإِلَّا، اور اگر باقی نہیں رہتا، فلا مقتضی للفحص، پھر اس فحص کی کوئی ضرورت ہی، یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آپ نے تحقیق کر لی، تحقیق میں آپ نے کیا دیا 5 6 مخصص، یہ بحث الفاظ کی بات ہے، اس کے ساتھ پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بحث الفاظ میں کیا کہتے ہیں، آپ کو 1 2 مخصص مل گیا،
ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا یہ مخصص ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر بھی علم اجمالی ہے کہ ممکن ہے کوئی اور مخصص بھی ہو، ٹھیک؟ تو اب جب علم اجمالی ہے، فحص بھی آپ نے کر لی، تو آیا یہ علم اجمالی اپنا اثر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر آپ کہیں گے اثر رکھتا ہے تو پھر بھی توقع واجب ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لہذا آپ عام سے تمسک، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 2-3 مخصص تھے وہ ہمیں مل گئے، اب علم اجمالی ہے بھی صحیح تو اس کا کوئی اثر نہیں، وہ فرماتے ہیں کوئی اثر نہیں، تو پھر قبل الفاظ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بحث الفاظ میں وہ لوگ شبہ کرتے ہیں، اسی قسم کا شبہ آپ یہاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو 5, 10, 20 روایات ملی ہیں، چلو یہ دیکھ لی، لیکن ساری 100% تو آپ تک پہنچی ہی، تو ممکن ہے جو نہیں پہنچی ان میں کوئی مخصص اور مقید موجود ہو، لہذا علم اجمالی پھر بھی ہے، جب ہے تو پھر اس کا اثر وجوب توقع ہوگا یا نہ ہوگا۔ یہ آپ در حقیقت اس قسم کا شبہ کر رہے ہیں۔ شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں تندفع هذه شبہ، یہ شبہ مندفع ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے، توجہ گا، بِأَنَّ الْمَعْلُومَ إِجْمَالًا ہوا وجود مخالفات کثیرۃ فی الواقع فیما بأیدینا بحیث تظہر تفصیلا بعد الفاظ۔ جناب ہمیں علم اجمالی ہے، توجہ کرنا کا بہت لطف، ہمیں علم اجمالی ہے اس بات کا کہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے ان میں سے بہت سارے مخصص ہیں اور بہت سارے مقید ہیں۔ جو کچھ ہم نے پہنچا ہے ان میں مخالفات کثیرہ، یعنی وہ اطلاق کی تقیہ کے مخالف ہیں کہ بعد الفاظ وہ علم اجمالی علم تفصیلی میں تبدیل جاتا ہے۔ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، الفاظ پہ غور کرنا، بِأَنَّ الْمَعْلُومَ اِجْمَالًا، ہمیں علم اجمالی کیا ہے؟ وجود مخالفات کثیرہ فی الواقع، کہ بہت ساری مخالفات واقع میں، یعنی جو ظاہر کے خلاف ہیں، موجود ہیں۔ وہ کس میں؟ فیما بأیدینا، جو کچھ ہمارے لیے میسر ہے، ہم تک پہنچا ہے، اس انداز میں کہ تظہر تفصیلاً، کہ جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ تفصیلاً ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا کہ تحقیق کے بعد وہ علم اجمالی رہتا بلکہ وہ تفصیلی میں۔ خوب، اب جو لفظ پہ غور کرنا بار بار کہ فیما بأیدینا، یعنی جو کچھ ہم تک پہنچا ہے۔ خوب، اما وجود مخالفات فی الواقع، لیکن آیا کوئی مخالف ظاہر واقع میں ہو، واقع میں زائدن علی ذالک، جو ہم تک پہنچا ہے ان سے ہٹ کر، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی اور روایات ہوں جو ہم تک نہ پہنچی ہوں، ان میں کوئی مخصص یا مقید موجود ہو، فرماتے ہیں ایسی مخالفات کا وجود فغیر معلوم، اس کا ہمیں کوئی علم کہ کچھ روایات اور ہوں جو ہم تک نہ پہنچی ہوں اور ان میں کوئی مخصص و مقید ہو، فغیر معلوم، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ خوب، پس نتیجہ، توجہ آگا، دو قسم کی ہو گئی نا روایات، ایک وہ فیما بینا ایدینا، ایک وہ ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ایک وہ ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی۔ ہمیں علم اجمالی ہے کہ جو پہنچی ہیں انہی میں کچھ مقیدات اور مخصصات ہیں، لہذا ان میں تحقیق سے پہلے ظواہر پر عمل کرنا جائز، لیکن جو ہم تک نہیں پہنچی آیا ان میں کوئی مخصص مقید ہو، ان میں کسی مخصص یا مقید وغیرہ کا موجود ہونا فغیر معلوم، اس کا ہمیں کوئی ایسا علم پاس۔ نتیجہ فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ قَبْلَ الْفَحْصِ، لہذا قبل الفحص جو روایات ہم تک پہنچے ہیں ان میں تحقیق سے پہلے ظواہر پر عمل کرنا جائز نہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ لِاحْتِمَالِ وجود مخصص، احتمال ہے کہ کوئی مخصص موجود ہو، یظہر بالفحص، کہ جب ہم تحقیق کریں گے تو اس سے وہ ظاہر جگہ پتہ چل جائے گا۔
لہذا لا یمکن نفیہ بالاصل، آپ کسی اصل عدم تخصیص یا آپ کسی اصل عدم اطلاق کے ساتھ کوئی اور اصل عدم تقیید کے ساتھ یا اصل عدم قرینہ کے ساتھ اس کی نفی، کیونکہ علم اجمالی ہے مخصص کا، لہذا جو روایت آپ کے پاس موجود ہے ان میں تحقیق کریں، ٹھیک لأجل العلم الاجمالی۔ اما بعد الفحص، لیکن جب آپ نے تحقیق کر لی، توجہ میری جان، کس میں؟ جو روایات ہم تک پہنچی تھیں ان میں آپ نے تلاش کیا مقید کو یا مخصص کو، جو کر کیا، فاحتمال وجود المخصص فی الواقع، ان میں کوئی نہیں ملا، لیکن اب یہ احتمال کہ شاید کوئی واقع میں مخصص ہو جو ہم تک نہ پہنچا ہو، ایسا احتمال ینفع بالاصل، وہاں ہم اصل عدم قرینہ کے ساتھ، اصل عدم تقیید کے ساتھ، اصل عدم تخصیص کے ساتھ اس کی نفی کی جا سکتی ہے، اور ایسی اصل کے مقابل میں کوئی اور اصل بھی موجود نہیں ہے، بالاصل السالم عن العلم الاجمالی۔ خلاصہ یہ فرماتے ہیں ان المنصف لا یجد فرقا بین ظواہر الکتاب، جو منصف مزاج ہے وہ ظواہر کتاب ہوں یا ظواہر سنت دونوں میں ایک حکم لگاتا ہے، لا قبل الفاظ ولا بعدہ، قبل الفاظ اور بعد الفاظ دونوں میں، کیا کہ چاہے ظواہر کتاب ہوں یا ظواہر سنت، قبل الفاظ دونوں میں ظواہر پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور بعد الفاظ دونوں کے ظواہر پر عمل کرنا جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔